چیز کو کوئی نسبت اللہ والوں کے ساتھ ہو گئی یا صحابہ کے ساتھ ہو گئی یا آل بیت سے ہو گئی یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ہو گئی، اللہ انہیں بھی اگر وہ ادنا تھے اللہ نے انہیں اعلیٰ بنا دیا، اگر وہ ذرہ تھا اللہ نے اس کو ذر بنا دیا۔ یہ ہے نسبتوں کی شان، نسبتوں کا کمال۔ لوگوں اپنی نسبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ جوڑ دو، اپنا تعلق حضور سے جوڑ دو، دنیا بھی تمہاری سنور جائے گی، اخروی سنور جائے گی، کیونکہ مصطفیٰ کا جو ہو جاتا ہے اللہ سے دنیا میں بھی عزتوں سے نواز دیتا ہے، جب مرتا ہے پھر بھی عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ ہماری کیا اوقات، ہماری کیا میں گلیاں کا روڑا روڑا محل چڑھائیاں سائیاں۔ دیکھیں نا ہم کتنے خوش بخت لوگ ہیں، ہم کتنے قسمتوں والے لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو امتی بنایا ہے۔ خدا کی قسم یہ سب سے بڑی نسبت ہے، ہم امت مصطفیٰ ہیں۔ مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، اور ہم بھی چنے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ تھوڑی بات ہے، کتنی بڑی ہماری، ہمیں اپنی قسمت ہے فخر کرنا چاہیے، نازا ہونا چاہیے کہ اس خدا نے ہمیں بن باغ مصطفیٰ کا امتی بنایا ہے۔ یہ تو ہمیں ہر وقت ذکر کرنا چاہیے، ہر جگہ ذکر کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں آخری نبی آخر زمان کو امتی بنایا ہے۔ یہ بہت بڑی فخر اور ناز کی بات ہے۔ اللہ قرآن مجید میں اعلان کرتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرو وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کے شان نزول کچھ علماء نے لکھا ہے یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نازل ہوئی۔ کیوں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جب حضور معراج پر گئے واپس آئے، بڑے بڑے کافروں نے آپ کو بھرگلایا، کہا کہ تیرا نبی یہ کہتے ہیں راتوں رات وہاں سے ہو کے آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری عقل تک، ہماری عقل کے اندر یہ بات نہیں سے آ سکتی۔ آپ نے فرمایا حضور کی بات تمہاری عقل کے اندر کیسے آ سکتی ہے؟ آپ نے بغیر دلیل کے حضور کی شان کو مانا، ان کو لقب ملا صدیق اکبر، سب سے بڑا سچا۔ کیا مانا ہے صدیق اکبر کا؟ سب سے بڑا سچا، یعنی کائنات کے اندر سب سے بڑا سچا اگر کوئی ہے تو اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ باقی بھی سارے سچے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صدیق سچے باقی سے نکل گئے، سارے سچے ہیں، لیکن ان کو خاص مقام حاصل ہے، خاص نسبت اور شان حاصل ہے، جن کی وجہ سے حضور نے ان کو یہ مقام عطا کیا، یہ لقب عطا کیا کہ صدیق اکبر ہے، سب سے بڑا سچا ہے۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ ہی سچ بولا ہے۔ کوئی بھی بات کہیے، چاہے ذات کے حوالے سے ہو یا صفات کے حوالے سے ہو یا کوئی اور بات ہو، ہر بات میں آپ نے سچ کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور آگے بڑھنا ہے وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو پہلی بات تو یہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ دوسری بات یہ ہے سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو نے ہمیں حکم دیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے قرآن تو ہی ہمیں بتا سچے لوگ کون ہیں، سچے لوگ کون ہیں؟ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آپ سورہ فاتحہ اٹھا کے دیکھیں، آگے اللہ ان کا ذکر کرتا ہے سچے لوگ کون ہیں۔ اللہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم، یعنی ہر نمازی نماز کے اندر میرے سمیت دعا کرتا ہے یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، دکھا نہیں چلا، دکھا تو دیے اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ اسلام والا راستہ ہے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں مولا تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اب ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب نمازی نماز کے اندر دعا کرتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
نے قرآن کے اندر آگے بتا دیا وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ نے خاص انعام کیا ہے، ان میں سے پہلا مقام ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین۔ سبحان اللہ کہا کریں، سبحان اللہ آپ کہیں گے تو میرا ذوق بڑھ جائے گا اور آپ کو بھی ثواب ہوگا۔ ویسے بھی ہم ماشاءاللہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ نے الحمدللہ کبھی کنجوسی نہیں کی، زور لگا کر پڑھتے ہیں، چونکہ یہ گلہ بھی مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے، شان بھی حضور کی بیان ہو رہی ہے، شان مصطفیٰ بیان کر کے بندہ اپنے گلے کا خیال کرے، کہیں میرا گلہ نہ خراب ہو جائے، کہیں میرا اسٹیٹس خراب نہ ہو جائے۔ لوگوں دیکھیں ہم سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں نا، ہاتھ اٹھا کر نعرے لگاتے ہیں کہ کسی وزیر اور مشیر کی نظر پڑ جائے گی، ہو سکتا ہے میرے بیٹے کو سرکاری جاب دے دے، یا ان کی حیثیت کیا ہے۔ اگر ہماری نظر گنبد خضرا کی نظر ہم پر پڑ گئی، خدا کی قسم زندگی میں بھی سنور جائیں گے، آخرت میں بھی سنور جائیں گے، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اور یاد رکھیں جو حضور کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ موجودہ مثال آپ دیکھیں، خواجہ حسین رضوی کون جانتا تھا؟ ویل چیئر پر بیٹھنے والا بابا جس کی ٹانگیں بھی سلامت نہیں ہے، لیکن اس کی جو آواز اتنی گرانیدار تھی کہ بڑے بڑے فرعونوں کے ایوانوں کے اندر زلزلہ برپا ہو جاتا۔ ناموس رسالت پر جو کام انہوں نے کیا ہے، تاریخ کے اندر رقم ہے، شاید ہی کوئی یہ کام کر سکے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو ساتھ رکھا، فرمایا میرا سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پر قربان ہے۔ پھر آپ نے دیکھا صلہ جامعہ جنازے میں 1,70,00,000 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا جنازے فیصلے کریں گے کہ بندے کی زندگی کیسی گزری ہے۔ دنیا نے دیکھا اور بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء، محدث اور مفسر، بڑے بڑے اللہ کے ولی وہاں پر حاضر ہو کر رو رہے تھے، یا اللہ ان کے صدقے ہماری بھی بخشش فرما دے۔ کیوں؟ نسبت مصطفیٰ کی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش۔ جب سے خواجہ حسین کی نسبت مصطفیٰ سے ہوئی، اللہ نے اٹھا کے کہاں سے کہاں تک لے گیا۔ اور اس سے پیچھے کی بات کریں، خواجہ حسین رضوی صاحب تو ماشاءاللہ شیخ الحدیث تھے، قرآن کے حافظ اور عالم تھے۔ ممتاز قادری کو آپ دیکھیں، نہ حافظ ہے، نہ قاری ہے، نہ عالم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اس نے حضور کی محبت کے اندر ایک کارنامہ ادا کیا۔ اس کا جنازہ دیکھیں کتنا بڑا جنازہ، 60 لاکھ سے زیادہ افراد نے شرکت کی۔ سوچو یار، اگر ایک عام بندہ حضور سے محبت کرے، صحیح دل سے محبت کرے، اللہ اس میں اتنا کرم فرماتا ہے۔ آج دنیا میں بھی اس کی عزتیں بن گئی، آخرت میں بھی عزتیں بن گئی۔ لوگوں نے کہا ممتاز قادری تو نے غلط کیا ہے، فرمایا خدا کی قسم اگر میں غلط کرتا مجھے کبھی بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب نہ ہوتی۔ فرماتے ہیں مجھے رات و خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ جسے حضور کی زیارت نصیب ہو وہ غلط کام نہیں کرتا، اس کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہوا کرتا ہے۔ بارہ بات دور نکل گئی، اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جن پر میں نے انعام کیا ہے ان میں سے پہلی صف ہے انبیاء کی، من النبیین والصدیقین، دوسری ہے صدیقوں کی، تیسری ہے والشہداء، شہیدوں کی، اور چوتھی ہے والصالحین، اللہ کے نیک ولیوں کی۔ پتہ چلا ہم ہر نماز کے اندر دعا کرتے مولا ہمیں نبیوں کے راستے پر چلا، ہمیں صدیقوں کے راستے پر چلا، ہمیں شہیدوں کے راستے پر چلا، اور ہمیں اللہ کے ولیوں کے راستے پر چلا۔ یاد رکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پوری دنیا کے اندر انبیاء کے بعد اگر کسی نے اسلام کا کام کیا ہے نا، وہ اللہ کے نیک ولی، اللہ کے نیک ولی ہے جنہوں نے اپنی نگاہوں سے 99 لاکھ ہندوؤں کو کرنا پڑا کر مسلمان کر دیا تھا۔ یہ خواجہ محی الدین چشتی اجمیری کی بات ہے، بڑے بڑے اللہ کے ولی، سو ہی پڑھا
لیکن لکھا ہوا تھا 5 لاکھ ہندو جو غیر مسلم تھے، انہوں نے آپ کی بارگاہ کے اندر آئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، حضور کے غلام بن گئے۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی نگاہوں کی پاور، جس کو بھی دیکھتے تھے وہ وقت کا ولی بن جاتا تھا۔ لوگوں دیکھیں آج پتہ نہیں ہمارے ذہنوں کے اندر کیسی باتیں آ گئی۔ اللہ کے ولیوں کا مقام بہت بلند ہے۔ جب سے یہ دنیا کے اندر یہ 2 نمبر ولی آئے نا، انہوں نے 1 نمبر والوں کو بھی خراب کر دیا، جو نمازیں نہیں پڑھتے، داڑیاں ان کی نہیں ہیں، شرابیں پیتے، چرسیں پیتے اور نعرے لگاتے ہم ولی ہیں۔ ایسا کوئی ولی نہیں ہو سکتا جو شریعت کی جو حدیں کراس کرتا جائے، داڑھی نہ رکھے، نماز نہ پڑھے، شرابیں پیتا جائے اور کہے میں ولی ہوں، وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ داڑھی نہ رکھے، شرابیں پیے اور کہے میں ولی ہوں، استغفر اللہ، ایسا ولی نہیں ہے۔ ولی دیکھنا ہے تو پیر میرے علی شاہ صاحب کو دیکھ رہے ہیں، ولی دیکھنے تو دادا صاحب کو دیکھ رہے ہیں، ولی دیکھنے دور کیوں جاتے ہو؟ اپنے شعر کے اندر خواجہ عبدالرحمن چودھری کو دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے 30 پارے درود شریف کے لکھے اور کائنات کے اندر قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب بے مثل و بے مثال ہے تو اس کا نام ہے مجموعہ صلوات الرسول۔ کیا نام ہے؟ مجموعہ صلوات الرسول۔ خواجہ صاحب کسی مدرسے سے نہیں پڑھے، کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، لیکن درود آپ نے 30 پارے لکھے ہیں، وہ بھی عربی کے اندر۔ بڑے بڑے علماء جیت اس کا ترجمہ بھی نہیں کر سکے، اس کا ترجمہ نہیں کر سکے، بڑی مشکل سے جا کر ترجمہ کیا ہے۔ وہ سوچو یار ایک بندہ مدرسے میں نہ پڑھے، مفتی عالم کاری نہ ہو، وہ 30 پارے درود لکھے عربی میں۔ 30 پارے درود لکھنا آسان ہے ہمارے لیے، ہم تو ایک سوا نہیں لکھ سکتے۔ حضور کے سر کے بالوں سے لے کر ناخن تک ہر روز پر درود لکھا ہے خواجہ صاحب نے، بہت بڑا مقام ہے۔ اسی لیے جب میرے علی شاہ صاحب نے آپ کو درود دیکھا وہ رونے لگ گئے، پر میں ایک سید رہتا ہوں اور یہ غیر سید ہے۔ اللہ نے کتنا بڑا کام ان سے لے لیا ہے۔ جسے چاہ کر اسے اٹھا کر بلندیوں کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ یہ تو ہم لوگ ہیں، قومیں دیکھتے ہیں یہ فلاں قوم کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ کے ہاتھ کوئی قوم چھوڑ نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے کہا میرے نزدیک سب سے افضل وہ ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، جو عاجزی اور انکساری رکھنے والا ہے۔ لہذا قومیں تو ہم نے بنائی ہے، یہ اللہ نے صرف ایک پہچان کے لیے قومیں بنائی ہیں، وگرنہ قوم کا کوئی اللہ کے ہاں نہیں ہے کہ فلاں قوم کے ساتھ تعلق ہوگا تو بخشا جائے گا، فلاں کے ساتھ ہوگا نہ بخشا جائے گا۔ یہ ایک پہچان ہے اللہ کے ہاں سب سے بہترین، سب سے افضل وہ ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، اچھے کام کرنے والا ہے۔ لہذا لوگوں دنیا میں اللہ نے ہمیں کس لیے بھیجا ہے؟ نیکیاں کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، زکات دینے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے لیے، اچھے اعمال کریں۔ زندگی کا بالکل پتہ نہیں، آتے ہوئے اذان، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے۔ ہم سب مسافر ہیں، آج ایک کل نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم منو مٹی کے نیچے ہوں۔ لہذا ہمیں اس موت سے پہلے دنیا میں اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جناب آغا سنتنی بڑی